جمیل صاحب، پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے اس اسلام آباد ڈائیلاگ کو پچھلی چند دہائیوں کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی کہا جا رہا ہے۔ آپ کے سفارتی تجربے کی روشنی میں واشنگٹن اور تہران جیسی روایتی حریف قوتوں کو ایک میز پر لانے میں پاکستان کا وہ کون سا کارڈ تھا جو کام کر گیا، جسے ماضی میں اوباما یا دیگر عالمی رہنما استعمال نہیں کر سکے؟ جی ہاں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی انوکھا، بہت ہی انمول قسم کی سفارتکاری کا یہ نمونہ پیش کیا ہے دنیا کو پاکستان نے۔ اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں زیادہ تر ایسے کانفلکٹس کو حل کرنے کے لیے ایک روایتی ڈپلومیسی استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان نے روایتی ڈپلومیسی کے ساتھ ملایا ہے عسکری ڈپلومیسی کو، یعنی کہ ملٹری ڈپلومیسی کو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے ساتھ ملایا ہے، اور اس کے ریزلٹس دنیا کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے ریزلٹس حاصل کیے ہیں۔ اور آف کورس 107 دن کی تقودو کے بعد، جو کہ بیک چینل ڈپلومیسی جس انداز میں ہوتی رہی، اور جس پر کہ کل جس کی تصدیق ہو گئی جب جیڈی وینس نے پریس کے سامنے یہ کہا، پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے جو جتنی گفتگو کی ہے فیلڈ مارشل صاحب سے، اس سے زیادہ کبھی بھی کسی سے اس سے زیادہ گفتگو پچھلے 3 مہینے میں نہیں ہوئی۔ اور ظاہر ہے وہ گفتگو کسی اور معاملے میں نہیں، بلکہ وہ معاملہ یہی جو کانفلکٹ ریزولوشن تھا ایران اور امریکہ کا، جو کہ پچھلے 47 سالوں سے جو کبھی آمنے سامنے نہیں بیٹھے تھے، جو میں کہتا ہوں کہ جن کی آنکھوں میں خون تھا، اور وہ آ کے بیٹھے اسلام آباد ایکارڈ، یعنی کہ ایم او یو سائن ہوا، اسلام آباد سے ہی اس کا آغاز ہوا، اور اسلام آباد میں ہی پرائم منسٹر نے اس پہ ایز اے میڈیٹر سائن کیا ایم او یو پر۔ تو یقیناً یہ ایک بالکل انمول قسم کا ایک انداز تھا پاکستان کا، اور دنیا نہیں سمجھ رہی تھی کہ دنیا کا اس وقت دور حاضر کا سب سے ایک کمپلیکس، سب سے ایک کمپلیکیٹڈ اور گمبھیر مسئلہ جس کو کہا جائے، اس مسئلے کو ایک 107 دن سے پہلے جو بیک چینل ڈپلومیسی اور جو جس ڈپلومیسی کا میں نے ذکر کیا، جو سنگم ہے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا، اس کو ملا کے جو اہداف حاصل کیے وہ آج دنیا کے سامنے ہے کہ دنیا کی سانس میں سانس آئی۔ ہرمز کھلا، تیل کی جس طرح کے ترسیل کل بتایا گیا جیڈی وینس کی طرف سے کہ 16 ملین بیرل دوبارہ تیل کا بھاؤ وہاں سے شروع ہو گیا ہے، رسد شروع ہو گئی ہے تیل کی، جو کہ تقریباً وہی لیول ہے جو کہ ہرمز کو بند کرنے سے پہلے تھا۔ تو دنیا نے، ظاہر ہے دنیا میں اس وقت جو اذیت بڑھ گئی تھی، معاشی اذیت، اس اذیت میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ ڈسرپشن آف سپلائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس ڈسرپشن کی وجہ سے ہیلیم بھی کم ملی دنیا کو، 1/5 سے زیادہ، فرٹیلائزر بھی کم ملا، سلفر بھی کم ملا، اور آف کورس جو ان کے ٹینکوں میں وہ پیٹرول ڈالتے ہیں وہ بھی کم ہوا، اور جو اپنے ٹیبل پہ کھانا رکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے وہ بھی کم ہوا۔ تو جو کہ یہ ایک انفلیشن شروع ہونے کے ساتھ ساتھ جو ماہر معاشیات کہہ رہے تھے کہ اب تو ڈپریشن، یعنی کہ اکنامک ڈپریشن شروع ہو جائے گی، اور اکنامک ڈپریشن اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ 1920 میں یہ ایک دفعہ ہوئی تھی، جس میں کہ لوگ قحط کی وجہ سے بہت سارے جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچانے میں پاکستان سر فہرست پاکستان نے، اور یہ پاکستان کی کوششیں اور کاوشیں تھیں، یہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی کوششیں اور کاوشیں تھیں کہ آج یہ اس نتیجے پر پہنچا ہے۔ اور اسی لیے جیڈی وینس جب پریس نے ان کو چلتے چلتے پوچھا تو کہتے ہیں کہ آئی لو پاکستان، اور وہ کسی اور وجہ سے نہیں، ظاہر ہے کہ ان کا انٹرسٹ اس میں تھا، ان کی ضرورت تھی کہ یہ معاہدہ کسی نہ کسی یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھنا شروع ہو جائے۔ تو ان کی بھی ضرورت تھی، ایران کی بھی ضرورت تھی، لیکن کوئی ایسا ماہر قسم کا ملک چاہیے تھا، میڈیٹر چاہیے تھا جو اس ندیہ پار کرا دے اس ناؤ کو۔ تو اس یہ ناؤ اب تقریباً منجدار سے آدھے سے زیادہ گزر چکی ہے، اور اب یہ پار کرنے والی۔
انشاءاللہ. اور سر پھر عالمی سطح پر پاکستان کے سفارتی قد کاٹ میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے؟ یہ یقیناً اس دفعہ تو پہلے سے زیادہ ہوا، لیکن پاکستان اس معاملے میں ہمیشہ سے سر فہرست رہا ہے. دنیا کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا اور مسئلہ تھا کہ چائنا اور امریکہ کبھی سفارتی تعلقات نہیں رکھتے تھے. 1971 میں یہ مارکا بھی پاکستان نے کرایا، جس میں کہ پریزیڈنٹ 1972 میں امریکہ کے گئے چائنا میں. اسی طریقے سے جو سوویت یونین کا اختتام ہوا جنگ کا، اس میں بھی ایکارڈ جنیوا ایکارڈ کو سائن کرانے میں مددگار. اسی طریقے سے جو دوحہ ایگریمنٹ امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس میں بھی تو پاکستان اس معاملے میں کافی پہلے بھی اسکل رکھتا ہے. صرف یہ ہے کہ ان کو جو ایک لیڈرشپ، جیسے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے ایک صحیح ڈائریکشن مل جاتی ہے جب منسٹری کو، یعنی فارن منسٹری کو، تو فارن منسٹری اپنے اس پہ ٹیکنیکل کام کر کے دیتی ہے، جس سے کہ پولیٹیکل اکابرین اس سے رزلٹ حاصل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل پولیٹیکل اکابرین، پرائم منسٹر اور میڈیٹر کے طور پر، اور دونوں سائڈ سے کٹ کاٹ کے لوگ، ایران سے بھی بکر کالیباف اور دوسری طرف سے جے ڈی وینس، وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے پولیٹیکل اوور سائٹ دی، پولیٹیکل اس کو ایک اسٹرینتھ دی. سارا کام اب ٹیکنیکل ٹیمیں کریں گی. تو باقی جو بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ فارن آفس کرے یا کوئی اور کرے، it's basically the political leadership which gives the strength to the people to really proceed further. Otherwise, they can't take their own decision. بالکل صحیح سر. یہ تو پاکستان کی کاوشیں ہیں، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف برگن اسٹاک میں مذاکرات کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہاں پہ مذاکرات چل رہے ہیں، تو دوسری طرف میڈیا پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 4 ماہ کی جنگ میں ایران کی فضائیہ، بحریہ اور قیادت کو ختم کر دی ہے. آپ اس تضاد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹرمپ کا ایک روایتی پولیٹیکل ٹیکٹک ہے جو اپنے گھریلو ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ ذرا بھونڈے انداز سے ٹرمپ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا غیر روایتی انداز ہے. لیکن بہرحال وہ پبلک کنزمپشن کے لیے زیادہ، اس میں سے پبلک کنزمپشن کے لیے، اور اس سے جتنا تقریباً یہ ریٹرک جو کرتے ہیں وہ اسرائیلی لابی کو بھی وہاں مطمئن رکھنے کے لیے، کیونکہ اسرائیلی لابی امریکہ میں وہ کافی فعال رہتی ہے ہمیشہ. پریزیڈنٹ پہ اس کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. اس پریشر سے بھی جان چھڑانے کے لیے، جو امریکن عوام، جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، اس سے بھی جان چھڑانے کے لیے اس قسم کے غیر روایتی صدر غیر روایتی بیان دیتے ہیں. اگر اس کا اثر ہونا ہوتا تو کل ہو جاتا. یہ ٹیکنوکریٹس کی میٹنگ شروع نہ ہوتی کل.